اوک رج پلانٹیشن 150 سال سے زیادہ عرصے سے قائم تھی، ایک وسیع و عریض جائیداد جو جارجیا کے دیہی جنگلات سے گھری ہوئی تھی۔ مقامی لوگ اس کا نام لینے سے گریز کرتے، سرگوشی میں بتاتے کہ نسلوں سے اس منصوبے میں عجیب و غریب واقعات پیش آتے رہے ہیں۔ 2018 کی ایک رات پورا خاندان اچانک غائب ہو گیا، نہ کوئی لڑائی کے آثار، نہ قدموں کے نشان، کچھ نہیں، صرف جلتی ہوئی مینگولیا کی خوشبو اور خوفناک خالی پن باقی رہا۔ اربن ایکسپلورر اور صحافی کلیئر ڈانوان 32 سالہ ہمیشہ سے ترک شدہ جائیدادوں میں دلچسپی رکھتی تھی۔ جب اس نے اوک رج پلانٹیشن کی سرگوشیاں سنی تو اس نے کیمرہ، ٹارچ اور وائس ریکارڈر تیار کیا۔ سچائی دریافت کرنے کے لیے پرعزم، پلانٹیشن تک کا سفر خاموش تھا، ہوا دھندلی اور گیلی زمین کی خوشبو سے بھری ہوئی تھی۔ جب وہ قریب پہنچی، دروازے نفیس اور لوہے کے کھلے کھڑے تھے، جیسے اسے اندر آنے کی دعوت دے رہے ہوں۔ مرکزی مکان چھایا ہوا تھا، کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی، پینٹ چھلکی ہوئی، برآمدہ دہائیوں کے وزن سے جھک گیا تھا۔ اندر ہوا بھاری تھی، گرد اور زنگ کی ہلکی خوشبو کے ساتھ۔ فرنیچر اپنی جگہ موجود تھا، غیر چھوا ہوا مگر کچھ عجیب۔ کرسیاں تھوڑی ہلی ہوئی، دراز کھلے ہوئے، جیسے کوئی ابھی ابھی وہاں سے گیا ہو۔ کلیئر نے مرکزی ہال میں احتیاط سے قدم رکھا۔ فرش کی تختیاں اس کے وزن سے چرچرائیں، مگر آواز تقریباً دب گئی تھی۔ دبیز خاموشی میں گرد کے ذرات اس کے ٹارچ کی روشنی میں رقص کر رہے تھے، اور دیواروں پر لگی تصویریں اس کے پیچھے آنکھوں سے دیکھ رہی تھیں۔ طویل عرصے سے جا چکے مالکان کے چہرے اس کی طرف دیکھ رہے تھے، پیلے اور ملامتی، جیسے اس کی مداخلت پر فیصلہ دے رہے ہوں۔ اس نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا، جہاں ایک شاندار جھومر ہلکا سا جھول رہا تھا، حالانکہ مکان میں کوئی ہوا نہیں تھی۔ میز پر بغیر چھوئے چاندی کے برتن پڑے تھے، گرد کی پتلی تہ ان پر موجود تھی، مگر مرکز میں رکھا گلدان، مرجھائے ہوئے مینگولیا کے پھول، لرز رہا تھا، جیسے کسی غیر مرئی موجودگی کا رد عمل ہو۔ اوپر سے ہلکی ٹکرانے کی آواز آئی۔ کلیئر کے دل تیز دھڑکنے لگا۔ آواز منظم اور ارادہ شدہ تھی، خالی ہال میں گونج رہی تھی۔ وہ سیڑھی کی طرف بڑھی، ریلنگ پر خراشوں کو دیکھتے ہوئے، تیز اور گہری، جیسے کوئی یا کچھ اپنے پنجے سے نیچے آیا ہو۔ سرگوشیاں واپس آئیں، ہلکی مگر فوری۔ تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے، تم نہیں جا سکتی۔ لائبریری میں پرانی کتابوں کی شیلفیں دیواروں پر سجی تھیں، کچھ عنوانات مدھم سیاہی میں ہاتھ سے لکھے ہوئے۔ کلیئر نے دیکھا ایک ڈائری پوڈیم پر کھلی ہوئی تھی۔ اندراجات، خاندان کی بڑھی ہوئی بے چینی، عملے کے پراسرار غائب ہونے اور رات میں کی جانے والی عجیب رسومات کو بیان کر رہی تھی۔ ایک پیراگراف نے اسے مکمل طور پر ہلا دیا۔ مکان دیکھتا ہے، یہ منتخب کرتا ہے کون رہتا ہے اور کون غائب ہو جاتا ہے۔ اچانک پیچھے ایک دروازہ زور سے بند ہوا۔ وہ مڑی، صرف سائے۔ پھر اپنی نظر کے کونے سے ایک شکل نمودار ہوئی، ایک عورت پھٹے ہوئے لباس میں، اس کا چہرہ پیلا، منہ خاموش، چیخ میں حرکت کرتا ہوا۔ کلیئر کا کیمرہ اسے قید کر رہا تھا، مگر جب اس نے براہ راست دیکھا، شکل غائب تھی۔ کمرہ سرد ہو گیا، اس کی سانس ہوا میں نظر آنے لگی۔ کلیئر نے اوپر ایک مدھم روشنی کی پیروی کی، جو ایک چھوٹے بیڈ روم کی طرف لے گئی۔ بستر صاف ستھرا تھا، پھر بھی وہ ایک موجودگی محسوس کر رہی تھی، جو اس کے دماغ پر دباؤ ڈال رہی تھی۔ اچانک دیوار پر ایک تصویر ہل گئی، خاندان کی پرانی تصویر، جو کبھی مدھم رنگوں میں مسکرا رہی تھی، اب خالی آنکھوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ایک سرگوشی آئی، اگر تم دیر کر گئی تو ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ گی۔ فرش کی تختیاں چرچرا رہی تھیں، دیواریں سرگوشی کر رہی تھیں، اور ہوا زندہ محسوس ہو رہی تھی۔ کلیئر جانتی تھی کہ اسے جانا ہے، مگر ہر حال میں جیسے اس نے آزمایا، اسے مکان کے مرکز میں واپس لے آیا۔ پلانٹیشن حقیقت کو مروڑ رہی تھی، جگہ اور وقت کو بدل رہی تھی، خوف سے طاقت حاصل کر رہی تھی۔ رات زندہ تھی اور اوک رج پلانٹیشن جاگی ہوئی تھی۔ کلیئر کی نبض تیز ہو گئی جب وہ بھول بھلائیوں جیسی راہداریوں سے گزری۔ ہر قدم غیر معمولی طور پر گونج رہا تھا، اور سائے اس کی طرف مڑ رہے تھے، مقصد کے ساتھ زندہ لگ رہے تھے۔ سرگوشیاں بلند ہو گئیں، ایک ہی انتباہ دہرا رہی تھی، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، اب تم ہمارے ساتھ ہو۔ اس نے گرینڈ بال روم میں قدم رکھا، جہاں جھومر زبردست طور پر جھول رہے تھے، جیسے کسی غیر مرئی طوفان میں پھنس گئے ہوں۔ کبھی سجے ہوئے دیواریں اب بے شمار غائب شدہ رہائشیوں کی تصویروں سے سجی تھیں۔
ان کی آنکھیں خالی، منہ خاموش، چیخ میں کھلے، ہوا بھاری تھی، صدیوں کے غم اور خوف سے گھنی۔ پھر ایک سرد ہاتھ اس کے کندھے سے لگا۔ کلیئر مڑی مگر کوئی نہیں تھا۔ کمرے کے کونے سے ایک آئینہ ایک خوفناک منظر دکھا رہا تھا۔ کلیئر خود، مگر بوڑھی، پیلی، آنکھیں خالی، جیسے پلانٹیشن نے پہلے ہی اس کا مستقبل قبضے میں لے لیا ہو۔ اس نے حقیقت سمجھ لی۔ اوک رج پلانٹیشن صرف بھوتیا نہیں تھا، یہ ایک زندہ وجود تھا، ہر آنے والے کے خوف اور موجودگی پر پل رہا تھا۔ بچنے کے لیے اسے شہر کے متاثرین کو تسلیم کرنا اور بے چین روحوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کلیئر نے اپنی آنکھیں بند کیں اور بلند آواز میں کہا، ان خاندانوں کے نام لیتے ہوئے جو سالوں میں غائب ہوئے، ان کے دکھ کو تسلیم کیا۔ سائے رکے، سرگوشیاں نرم ہو گئیں اور پہلی بار ہوا پرسکون محسوس ہوئی۔ ہلکی روشنی نے بال روم کو گھیر لیا۔ وہ دباؤ اٹھا جو اسے قید کیے ہوئے تھا۔ اس نے احتیاط سے اپنے قدم واپس لیے اور جیسے ہی صبح ہوئی، پلانٹیشن کے ارد گرد دھند ختم ہونے لگی۔ اوک رج تقریباً پرسکون لگ رہا تھا، جیسے اس نے اس کے اعتراف کو قبول کر لیا ہو۔ مرکزی سڑک پر قدم رکھتے ہوئے کلیئر نے محسوس کیا کہ وہ اکیلی ہے۔ پلانٹیشن اس کے پیچھے غائب ہو گئی، صرف صبح کی اوس اور ہوا میں مینگولیا کی خوشبو باقی تھی۔ ہفتوں بعد جو فوٹیج وہ بحال کر سکی، اس میں ہلکے عجیب مناظر نظر آئے، حرکت کرتے سائے، عارضی سرگوشیاں اور شبیہیں جو دیکھتے ہی غائب ہو جاتی تھی۔ اوک رج پلانٹیشن تمام سرکاری ریکارڈ سے غائب رہی، ایک شہر جو یاد اور کہانیوں میں موجود تھا، صرف ان لوگوں کے ذریعے یاد رکھا گیا جو اتنے بہادر تھے کہ اس کا سامنا کیا۔ اوک رج پلانٹیشن ایک خوفناک یاد دہانی کے طور پر موجود رہی۔ کچھ شہر اپنے لوگوں کو ترک نہیں کرتے، وہ انہیں قبضہ کر لیتے ہیں اور ان کی روحیں آزاد کرنے سے پہلے اعتراف کا انتظار کرتے ہیں۔